عام طور پر ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، اور غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ویسے بھی یہ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم محمد کی ثنا جیسے کہ اس کا حق تک کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر دو، تقریروں میں بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کس بات کی طرف کہ حضور کی جو شخصیت کے بشری پہلو ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، انسانی پہلو، ان پر توجہ زیادہ صرف کریں۔ حضور ایک شوہر کی حیثیت سے آپ کا اسوہ کیا تھا، باپ کی حیثیت سے کیا تھا، ایک مربی اور مزکی کی حیثیت سے کیا تھا، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کیا تھا، ایک قاضی القضات کی حیثیت سے کیا تھا، ایک خطیب کی حیثیت سے کیا تھا، ایک امام کی حیثیت سے کیا تھا۔ جتنی بھی حیثیتیں ممکن ہے وہ سب آپ کو مل جائیں گی، اور اس میں خاص طور پر جو عظیم انقلاب اپنے برپا کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن تیسری بات اب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میرے اور آپ کے نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ میرے اور آپ کا صحیح تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ قائم ہو جائے، ہم آپ سے جڑ جائیں، لنک ہو جائیں۔ جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کے اندر آپ نے ایک اور جو ہے وہ ڈال دیا حلقہ جو ہے، اس طریقے سے جب تک ہم جڑے ہوئے نہیں ہوں گے دامن محمدی کے ساتھ عملاً اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہے۔ یہ جو عملی تعلق ہے اس پر ایک زمانے میں ذرا قرآن مجید دے دینا۔ ایک زمانے میں میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے بڑی مختصر سا اس کا ٹکڑا، آیت تو لمبی ہے لیکن میں نے تقریر کی تھی کراچی میں، اس کو پھر ہمارے بزرگ اب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے ٹیپ سے اتارا، شائع کیا، پھر اس کی ایڈیٹنگ بھی ہوئی۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کے نام سے وہ کتاب چاہ بہت شائع ہوا ہے، بہت ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ میں اس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں وہ بات کیسے زیر بحث آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 155 ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا کوہ طور پر اور آپ وہاں 40 دن رہے، پیچھے جو ہے بنی اسرائیل میں ایک بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے اور بچڑا بنایا سامری نے، اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو تورات جن پر لکھی ہوئی تھی وہ پتھر کی تختیوں پر وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے حال یہ دیکھا تو نہایت غضبناک ہوئے۔ اس کا لمبا چوڑا نقشہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر، لیکن اس کے بعد ایک تو سزا دی گئی جو مرتد کی سزا ہے۔ جو لوگ بھی اس جرم میں شریک ہوئے تھے ان سب کو قتل کیا گیا، اور طے یہ کیا گیا کہ ہر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے وہ لوگ جو حق پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، مرتد نہیں ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو اس بدترین شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے تورات کے 70,000 یہودی قتل کیے گئے۔ یہ گویا کہ بہت بڑا پرج تھا، پرج کرنا، اپنی جماعت کو نظریاتی سطح پر پاک کر لینا کہ غلط چیزیں اس کے اندر نہ شامل ہو، یہ پرج تھا بہت بڑا تاریخ انسانی کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو چنا اور ان کو لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے اب معافی چاہنے کے لیے۔ اے اللہ، ہماری قوم نے جو بڑا جرم کیا تھا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے چن لیے اپنی قوم میں سے 70 اشخاص ہمارے معین وقت کے لیے، طے اللہ نے کر دیا فلاں وقت آ جانا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں کوہ طور پر تو ایک دم زلزلہ آ گیا بہت شدید، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور ہیبت طاری کرنے کے لیے تو انہوں نے پکڑ لیا۔ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے بھی ہلاک کر دیتا، میری قوم کو بھی ہلاک کر دیتا۔ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے سب کے سب حضرت موسیٰ بھی اور یہ 70 افراد بھی ابھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس جرم کی پاداش میں جو ہمارے کچھ بے وقوفوں نے کیا، نادانوں نے کیا؟ ہم نے اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا، ہم نے 70,000 اپنی نفری جو ہے اسے اپنے ہاتھوں تحت کیا ہے۔
ان ہی الا فتنتک، پروردگار یہ تیری ایک آزمائش ہے جس میں تو نے ہمیں ڈالا ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اور آزمائش میں یہی ہوتا ہے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، اے رب ہمارے تو ہمارا آقا ہے، مولا ہے، ہمارا پشت بنا ہے. فاغفر لنا، بس ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحمت فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو بہترین معاف کرنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور پروردگار ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اس دنیا میں بھی اچھائی، حسنہ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں متوجہ ہوتے ہیں پورے طور سے یکسو ہو کر، جیسے انی وجہت وجہیہ ہم کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے، انا ہدنا الیک، ہم نے ہدایت پائی تیری طرف. اب اس کا جواب جو اللہ نے دیا، اب یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ استغفار حضرت موسیٰ کر رہے ہیں اپنی قوم کی طرف سے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ، جہاں تک تو میرے عذاب کا تعلق ہے میں وہ دوں گا جسے چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے پر ہے، ہر شے کے ساتھ شامل حال ہے. جس شے کو وجود ہے وہ میری رحمت کی وجہ سے ہے، جس کی بقا ہے میری رحمت کی وجہ سے ہے، جسے کھانے کو لقمہ نصیب ہے وہ میری رحمت کی وجہ سے ہے، جسے پانی پینے کو نصیب ہے وہ میری رحمت کی وجہ سے ہے. ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین، اب یہاں سے بیان شروع ہوا. میری ایک خصوصی رحمت ہے، ایک تو عام رحمت ہے تمام مخلوقات کو شامل ہے، ایک خصوصی رحمت ہوگی جو میں لکھ دوں گا، ریزرو کر دوں گا، مختص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے رسول نبی امی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی پیشن گوئیاں وہ درج پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اور وہ کیا کرے گا جب ہمارا وہ نبی امی آئے گا، جب رسول آئے گا، یامرہم بالمعروف، انہیں نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام گندی اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام ٹھہرائے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بہت بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، رسومات کے طومار انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ خام خواہ لاد لیے ہوں گے، ان سب سے نجات دلائے گا، سبکدوش کرے گا. ان کے اوپر جو بھی بوجھ ہوں گے اور جو ان کے گلوں میں توق پڑے ہوں گے ان سے نجات دے گا. اب اس کے بعد یہ الفاظ ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یقیناً وہی لوگ ہوں گے کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے بعد حضور کو حکم ہوا، اے نبی اب آپ کہہ دیجئے میں ہوں وہ رسول نبی امی جس کا ذکر تورات میں انجیل میں ہے، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان کی اس استدعا اور دعائے مغفرت کے جواب میں جن کی پیشن گوئی کی تھی، قل یا ایھا الناس، کہہ دو اب اے محمد، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر بھی اور اس کے کلمات پر بھی، اس کی آیات پر بھی. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب اس میں سے صرف جو ٹکڑا ہے چھوٹا سا وہ میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا اور آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں.
اس آیت کی روح سے ہمارا حضور کے ساتھ تعلق جو ہے 4 بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایمان، فالذین آمنوا بہ، لیکن اس ایمان کے 2 مرحلے یا 2 پہلو یا 2 درجے ہیں۔ زبان سے مان لینا، ایک ہے دل سے یقین کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زبان سے تو منافقین بھی مانتے تھے، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہی یہ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ منافق اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر کسے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، دل میں ان کے یہ بات نہیں ہے۔ تو زبان سے اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو، اور جب دل سے یقین ہوگا تو اس کے 2 نتیجے نکلیں گے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جن کو پھیلانے کی ضرورت ہے، کہ لوگوں حضور کی سیرت پر جلسے کر رہے ہو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہمارا حضور کے ساتھ تعلق درست ہے یا نہیں؟ نجات کا دار و مدار اس پر ہے، جلسے کرنے سے نہیں ہے، جلوس نکالنے سے نہیں ہے، چراغاں کرنے سے نہیں ہے، یہ دیوالی کا آپ نے نقل اتار لی، یا یہ کہ عیسائیوں کا جو ہے وہ انہوں نے کرسمس کی آپ نے نقل اتار دی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل تو ہوگا اگر تمہارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ درست ہے۔ سب سے پہلا تعلق ایمان، اور ایمان یقین والا قلبی، تو اس کے 2 نتیجے نکلیں گے۔ یہ 2 حدیث کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دیکھو مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر میری خواہش نفس بالا تر ہے، شریعت کا حکم میں نے پیچھے ڈال دیا، تو حضور پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت، حضور نے قرار دیا ہے اس کام کو حرام، میری خواہش نفس ہے میں اس کو کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پر میرا ایمان نہیں۔ اور دوسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ اس کو اب ہمیں چاہیے گریبانوں میں جھانکیں، یہ محبت حضور کے ساتھ ہے، یہ تعلق خاطر ہے۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک خاص موقع پر تو نہایت اپنائیت کا ایک باب کیفیت تھی۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے بڑے سرچنگ انداز میں پوچھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنی جان سے۔ حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف فرمایا، پھر عرض کیا، الآن، جی ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی محبوب ہیں۔ تب حضور نے فرمایا کہ ہاں اب تم پہنچے اس مقام پر کہ جو مطلوب ہے۔ یہ محبت اور یہ اطاعت، یہ دونوں مل کر بنتے ہیں اتباع۔ محبت کے ساتھ اطاعت، انتہائی محبت کے ساتھ اطاعت۔ جب اللہ کی اطاعت اور محبت جمع ہو جائیں تو اس کا نام عبادت ہے، اور جب رسول کی اطاعت اور محبت جمع ہو جائیں تو اس کا نام اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 2 آگے چلیے، یہ تو ایمان کی بات ہوئی۔ وعزروہ، تعظیم کریں ان کی۔ یہ تعظیم جیسے کہ مثلاً سورہ حجرات میں آیا ہے، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی سے اس طرح سے گفتگو نہ کر لو جیسے آپس میں کر لیتے ہو، شوخی کے ساتھ، بلند آوازی کے ساتھ، برابری کی سطح پر۔ مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی، کچھ نہیں کیا۔ نہیں، حضور کی شان میں تھوڑی سی ادنا گستاخی بھی تمہاری پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر سکتی۔ اس میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ کیسے اپلیکیبل ہوگا؟ ہم حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے، ہے آج بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کسی معاملے میں بحث کر رہے ہو اور کوئی شخص حضور کی حدیث پیش کر دے، فوراً چپ ہو جائیے، زبان کو تالا پڑ جانا چاہیے۔ اب حضور کا قول آ گیا ہے، ہاں میں دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، اس وقت خاموش ہونا لازم ہے۔ اگر اب بھی آپ حضور کے فرمان کے بعد بھی اپنی عقل اور اپنی منطق اور اپنا فلسفہ اور اپنا خیال اور میری رائے یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ تم اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند کر رہے ہیں۔ ہاں اس وقت بات کر، اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث ہے تو پھر میں مانوں گا، لیکن یہ کہ میں ذرا تحقیق کر لوں۔ اسی سورہ حجرات میں ہے یہ موجود کہ تحقیق ضرور کر لیا کرو، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ اس لیے محدثین نے تحقیقیں کی ہیں، کون جھوٹے تھے، گھڑنے والے تھے حدیثیں، ان کے اسماء جو ہے وہ پورے معین کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارا کام اس لیے کیا گیا، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم ہو، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ مدد کیا تھی؟ حضور کو ذاتی طور پر تو کبھی بھی آپ نے کسی کا احسان نہیں لیا ہے، کبھی نہیں لیا۔ اس میں تو ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جو جب بھی میں پڑھتا ہوں یا ذہن میں لاتا ہوں تو رقت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ 2 اونٹنیاں خوب تیار کی ہوئی تھی کھلا پلا کے، فربہ، ہجرت کے سفر کے لیے۔ لمبا سفر ہے، تیز جانا ہوگا، تو باقی لوگ تو جا چکے ہیں، حضور ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، ہمیشہ پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی، لیکن جس روز آپ آئے ہیں دوپہر کے وقت کے اجازت آ گئی ہے ابوبکر۔ تو حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر گویا کہ اب شاباش ملے گی حضور کی طرف سے، تو عرض کیا ہاں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، خوب اچھی طرح انہیں کھلا پلا کے فربا کر کے تیار کر رکھی ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے؟ آپ میرے ساتھ یہ مغایرت کر رہے ہیں؟ آپ کا ہلکا سا اشارہ ہوا اور میں نے اپنی بچی 6 سال کی بچی آپ کے نکاح میں دے دی ہے، ہلکا سا اشارہ، غور تو کیجئے۔ 50 برس سے زیادہ عمر تھی حضور کی اس وقت، اور حضرت عائشہ کی عمر 6 برس تھی، جب رخصتی ہوئی ہے 9 برس تھی، تو اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار، تو میرے ساتھ بھی یہ مغایرت، رو پڑے۔ تو حضور کبھی کسی کا، اگر آپ کہیں اونٹنی پر ہوتے تھے اور کہیں کوڑا گر گیا نیچے تو اپنی اونٹنی بٹھا کے خود کوڑا اٹھانا یہ زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت اس کے کہ کسی سے کہے کہ مجھے ذرا کوڑا اٹھا دو۔ تو نصرت کس کام کے لیے درکار تھی؟ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد، اس کے لیے مجھے انصار چاہیے، اس کے لیے مجھے مددگار چاہیے۔ اکیلا رسول نہیں کر سکتا، اکیلا رسول انقلاب برپا کر سکتا تو ابراہیم کر دیتے، موسیٰ کر دیتے، عیسیٰ کر دیتے۔ عیسیٰ کے ساتھ 72 آدمی تھے اور 11 تو حوارین ان کے جو ہے بڑے مخلص بھی تھے، لیکن نہیں، ایک معتدب تعداد چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی 4 آدمی تو موجود تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون تھے اور حضرت یوشع بن نون تھے اور کالب بن یفنہ تھے، 4 تھے، لیکن نہیں، جنگ کرنے کے لیے 4 تو کافی نہیں ہے۔ آوان و انصار و نصرو ہو، اور صحابہ کرام نے وہ کام کر کے دکھایا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشاروں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے وہ حضور کا مشن ابھی زندہ ہے۔ وہ حیات النبی کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے ہاں، اس میں کیا اختلافات ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، حضور کا مشن تو زندہ ہے۔ جب تک کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا ابھی مقصد بعثت شرمندہ تکمیل نہیں ہوا۔ گویا کہ اپنے دل کے کانوں سے سنیے، آج بھی اللہ کے رسول ہمیں پکار رہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے دین کو غالب کر دینا کل کرۂ ارضی پر، یہ میرا مقصد بعثت تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے جزیرہ نما عرب میں اسے غالب کیا، باقی مشن تمہارے حوالے کر کے آیا تھا۔ 24 برس میں بہت بڑے علاقے کے اوپر تم نے کیا، لیکن پھر تمہاری آپس کی خانہ جنگی ہوئی، اس کی وجہ سے پروسیس رک گیا، بلکہ اس کے بعد پیچھے چلے گئے، نیچے چلے گئے۔ اب یہ کہ وہ ابھی کام باقی ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے۔ یہ نصرت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے، تاکہ ہم تن من دن لگا دیں دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور آخری بات، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کریں گے اس نور کی کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، قرآن مجید۔ اس پیروی کرنا نور کی جو ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نور ہی کے ذریعے سے نور ایمان لوگوں کے دلوں میں اس وقت آیا تھا، اور اس نور ہی کے ذریعے سے نور ایمان آج لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ 4 کام کریں حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو ان 4 بنیادوں پر استوار کر لیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم، وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔
خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ آج ربیع الاول کی 15ویں تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس ماہ مبارک ربیع الاول کا ایک خصوصی تعلق ہے. حضور کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی، حضور کا انتقال بھی ربیع الاول میں ہوا، اور حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا. اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے. یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے. 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال ہے، تاریخ وفات ہے. چنانچہ ہمیں خود یاد ہے کہ بچپن میں اس دن کو مناتے تھے 12 وفات کا دن. 12 وفات یعنی اس دن جو ہے کچھ کھانا وغیرہ پکا کے غربا کو مساکین کو تقسیم کرنا، اس کا ایصال ثواب حضور کو کرنا، تو یہ 12 وفات کہلاتا تھا 12 ربیع الاول. لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ اس کو ایک عید کی شکل دے دی گئی، ایک جشن کی شکل دے دی گئی. تاریخ بھی پھر وہ 12 چونکہ زیادہ ذہن پر سوار تھی اس لیے تاریخ بھی 12 بنا دی گئی. حالانکہ زیادہ صحیح تر جو روایات ہیں اور جو تقویم حساب لگایا گیا ہے، جو ماہر ہیں تقویم کے، ان کی رائے کے مطابق حضور کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول جو ہے وہ آپ کا متفق علیہ یوم وفات ہے. اور یہ بات جو ہے منطقی طور پر سمجھ میں آتی ہے. حضور کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی ایک بہت عظمت جو ہے وہ لوگوں پر آشکارا ہو چکی تھی. آپ بہت اونچے مقام پر پہنچ چکے تھے. لہذا وہ تاریخ تو ظاہر بات ہے کہ محفوظ رہی، سب نے یاد رکھی. جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو عام لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا. یہ تو عالم غیب میں، عالم ارواح میں جو جشن منے ہوں گے حضور کے یوم ولادت پر، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن عام دنیاوی حساب سے تو بس ایک بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے پیدا ہو گیا. لہذا اس پہلو سے اس تاریخ کو خاص طور پر ریکارڈ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، بلکہ اسی بات کو آپ آگے پھیلائیں تو حضور کی عمر شریف کے جو 40 برس ہیں ولادت سے لے کر آغاز وحی تک، ان 40 سالوں کے ہمارے پاس 20 بھی مصدقہ واقعات موجود نہیں ہیں ریکارڈ پر. ویسے یہ میلاد کی کتابوں میں جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، جو قصے لکھے، وہ علیحدہ بات ہے. وہ تو یہ ہے کہ جو بھی من گھڑت چیزیں لوگوں نے شامل کرنی ہیں اور حسن عقیدت اور محبت کے غلوب میں نہ معلوم اس میں کیا کیا شامل کر دیا ہے. مصدقہ یعنی جس کو ہم کہیں کہ محدثین کا جو معیار ہے جرح و تعدیل کا، کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے جو وہ چھلنی لگاتے ہیں، اس چھلنی کے اعتبار سے 40 برس کے 20 واقعات بھی مصدقہ ہمارے علم میں نہیں. پھر اس کے بعد آپ کی دعوت کا آغاز ہوا، وہی شروع ہوئی. اس سے لے کر یوں سمجھیے کہ 12.5 سال کے لگ بھگ آپ مکے ہی میں مقیم رہے. اور یہ موسٹ پروفاؤنڈ جو ہے دور حضور کا وہ یہ ہے. انقلاب کی جو بنیادیں پختہ ہوئی ہیں وہ اس دور میں ہوئی. ایک جماعت جو تیار ہوئی ہے، سیرت و کردار کی حامل جماعت، ایک منظم جماعت، سم و طاعت کے اوپر حامل جماعت، اور ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار، وہ تو ان 12 سالوں میں ہوئی ہے. لیکن اس کے بھی ہمارے پاس واقعات سیرت کے اندر بہت تھوڑا مواد ہے. البتہ پھر جب مدنی دور میں جا کر جنگیں شروع ہو گئیں تو یہ پرانے دور سے بات چلی آ رہی ہے کہ جنگوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. لہذا ان کا حساب کتاب پورا لکھا گیا، پوری تفاصیل ریکارڈ کی گئی. یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر، ان کا نام ہی ہے کتاب المغازی، غزوات کی کتاب. یعنی غزوات جو ہے ان کو وہاں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بہرحال اس ماہ مبارک میں ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم نے اسے عید کا درجہ دے دیا ہے اور اس کو ہم نے
جشن کا درجہ دے دیا. یہ تو در حقیقت خالص جو دینی مزاج ہے ہمارا اس کے مطابق نہیں ہے. اس میں تو گویا کہ ہم نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کو جو بھی وہ سمجھتے ہیں اسے جو ہے اپنا بہت بڑا تہوار بنا دیا. اسلام میں تو تہوار اصلاً عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. دونوں کا تعلق دو عظیم عبادات کے ساتھ ہے، رمضان مبارک اور اس کے متصل بعد عید الفطر، اور حج کے ساتھ ملحق عید الاضحیٰ، کہ حج کا ایک رکن جو ہے اسے پھیلا دیا گیا پوری دنیا میں. جہاں بھی مسلمان ہیں وہ قربانی میں تو شریک ہو جائے نا. ظاہر بات ہے آپ لاہور میں ہیں تو طواف تو نہیں کر سکتے کعبے کا، سعی تو نہیں کر سکتے آپ صفا اور مروہ کے مابین، آپ عرفات میں تو حاضر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہ ایک عمل جو ہے یوم النحر جو کہ قربانی کا دن ہے وہاں، اس کو عام کر دیا گیا اور وہ ہماری عید ہے. تو عیدیں ہماری دو ہی ہیں، عیدین. اس پہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اصل میں بس وہ یہ کہ محبت کا اور عقیدت کا غلو ہے، اور اس میں ہم پیروی اصل میں کر رہے ہیں عیسائیوں کی. پھر یہ کہ اس دن میں جلوس نکالنے کا جو ایک آغاز ہوا، یہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ اس کا آغاز کیا گیا. اور اس کا آغاز بعض علماء نے کیا تھا جو سنی تھے، تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شیعیت جو ہے اس کو بہت فروغ ملتا ہے تعزیے کے جلوس سے. وہ جلوس کی شکل ہے، لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی اور لوگوں کے ذہن میں وہ شیعہ تصورات جو ہیں وہ ذہن کے اندر غیر شعوری طور پر بیٹھتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا توڑ نکالا کہ ہم بھی جلوس نکالیں اور جلوس عید میلاد النبی کا نکالیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ کسی درجے میں توڑ ہو جائے. بہرحال یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک دین کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا ہے اس کے اعتبار سے درست سمت میں نہیں ہے. البتہ یہ کہ سیرت کے موضوع پر تقاریر ہوں، جلسے ہوں، اور سیرت سے لوگوں کو باخبر کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، تو اس میں یقیناً فائدہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو یہ کام پورے سال ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کہ خاص طور پر ربیع الاول میں ہو تو اس میں بھی میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تقاریر جو ہوتی ہیں عام طور پر، اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات کے خصوصی ایڈیشن نکلتے ہیں، اس میں مضامین ہوتے ہیں، تو ان مضامین میں اور تقاریر میں اور مواعظ میں اکثر جو کوشش کی جاتی ہے وہ حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کے مقام کی عظمت و جلالت اس کو بیان کرنے کی کوشش. میرے نزدیک اس کے بھی میں ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی سے تعبیر کرتا ہوں. ایک ایسا کام کہ جو فی الواقع ہم نہیں کر سکتے اور کرنے کی کوشش میں کوئی نہ کوئی کمی کر جاتے ہیں. میں اس کو تفصیل سے بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے حضور کی اصل حیثیت ہے ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے. پھر یہ کہ حضور کا اصل مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ قرب کا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان کے فہم سے بالا تر. ہمیں کیا اندازہ وہی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی تعلق ہمارا عالم ملکوت کے ساتھ نہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل نہیں، ہمیں وہ تجربہ ہی حاصل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم حضور کے جو مقامات عالیہ ہیں ان کا کوئی اندازہ کر سکیں. میں تو اس کی وضاحت یہاں تک کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، اس کی اصل اپنے پروفیشن میں، اپنے اس جو بھی پیشے ہے اس میں جو مقام ہے اس کا، اسے کچھ سمجھ سکتا ہے تو ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، ایک غیر ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا. انجینئر ہے تو اس کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، کچھ سمجھ میں آئے گا تو انجینئر کی سمجھ میں آئے گا. لیکن اصل تعین مقام کا وہ کر سکے گا ڈاکٹر جو اس ڈاکٹر سے بلندتر ہو، جس کا کہ وہ مرتبہ معین کر رہا ہے. ورنہ تو نیچے سے اوپر دیکھے گا، نیچے سے اوپر دیکھنے والا جو ہے وہ مرتبے کا صحیح تعین نہیں کر سکتا. ہاں جو اوپر ہے وہ اندازہ صحیح کر سکتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اپنے فن میں کس مقام پر ہے. اس اعتبار سے میرے نزدیک حضور کی جو شان ہے اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس سے سمجھ سکتے ہیں کسی درجے میں اگر تو وہ صرف انبیاء اور رسول ہیں. لیکن کوئی نبی اور کوئی رسول بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ آپ سے بلندتر کوئی ہے نہیں. ایگزیکٹ مقام کا تعین حضور کے نہ عیسیٰ کے لیے ممکن ہے، نہ موسیٰ کے لیے ممکن ہے، نہ ابراہیم کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سب سے بلند و بالا ہیں، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے. گویا کہ اس مقام اور مرتبے کے بیان کی کوشش کرنا، بلکہ میں اس میں لطیفے کے درجے میں بتا رہا ہوں، کسی دیہاتی نے ڈپٹی کمشنر کو کہیں کو اس نے اس کا کوئی کام کر دیا تھا تو دعا دی تھی کہ اللہ تجھے پٹواری کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے نگاہ میں سب سے بڑی شے پٹواری، اسے کیا پتا ڈپٹی کمشنر کس بلا کا نام ہوتا ہے.
وہ گورنر کو کیا جانے کس کس کو کہتے ہیں، پٹواری کو وہ جانتا ہے کہ اس کے قلم میں بڑی طاقت ہے، وہ میرا مالیانہ معاف بھی کر سکتا ہے، میرا یہ بھی کر سکتا ہے، انتقال غلط کر سکتا ہے میری زمین کا کسی کے نام وغیرہ وغیرہ۔ تو پٹواری کا ہم اگر حضور کی مدح و ثنا کرتے ہیں تو ہماری مثال جو ہے ہو جاتی ہے اسی دیہاتی کی کہ جس نے ڈپٹی کمشنر کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے پٹواری بنا دے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اور جو بہت عام بھی ہے اور بہت صحیح بھی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے مبارک کے نور ہی سے یہ چاند کو نورانیت ملی ہے، چاند بھی جو اگر منور ہوا ہے تو آپ کے روح انور سے مستعار نور لے کر۔ اور اس کے بعد جو میں نے بات کہی ہے تیسرا مصرع اس کا جو ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور کی ثنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ جو بھی کچھ ہے اس کو لوٹا دینا، تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ تو ثنا اصل میں کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کی عظمت کا تصور کیا اور وہ اس کو بیان کر دیا، یہ ثنا ہے۔ اب عظمت کا پورا پورا تصور ہوگا تو بیان کرے گا نا، ورنہ وہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو عظمت کو گھٹا دے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی جو ذہنی سطح ہے وہ اس ایک خاص حد سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے ثنا حضور کی اتنی جتنی کہ آپ کا حق ہے۔ لہذا آخری بات بڑی پیاری کہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم ہستی آپ ہی کی ہے۔ لیکن اسے اور بھی پیارے انداز میں غالب نے کہا ہے، غالب ثنائے خواجہ میں یزداں گداشتے ہیں۔ غالب ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ کی جو حمد ہے اور آپ کی تعریف ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے، یعنی ہمارے بس کا یہ روگ ہی نہیں ہے۔ غالب ثنائے خواجہ میں یزداں گداشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے اصل مرتبے کو جاننے والی ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ بڑے سے بڑا رسول بھی نہیں جان سکتا، بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں جان سکتا وہ مقام جو محمد عربی کا ہے، اس لیے کہ سب کے سب آپ سے نیچے ہیں۔ آپ سے اوپر تو ذات ایک ہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر شیخ سعدی نے کہا اور غالب نے خوب کہا ہے، کہاں ذات پاک کہ یہ کہاں بن جاتا ہے، فارسی میں شاعری میں یہ الفاظ جڑ جاتے ہیں کہ ذات پاک یعنی اللہ تعالی کی ذات، مرتبہ دان محمد است، وہ جانتی ہے کہ محمد کا رتبہ کیا ہے۔ بہرحال ہمیں دو اعتبارات سے سیرت پر غور کرنا چاہیے۔ علمی اعتبار سے ہمیں حضور کا جو کارنامہ ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ بحیثیت انسان آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت نبی، قرب خداوندی، یہ ہمارے سر سے بالاتر ہے۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں، صوم وصال جو ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ کنٹینیو کرے رات بھر، پھر اگلے دن بھی روزہ ہے، پھر شام کو جا کر آپ افطار کریں، یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اس کا 3 دن کا بھی ہو سکتا تھا، اور حضور صوم وصال رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ خود رکھتے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ صبح روزہ رکھو تو شام کو افطار کرو، یہ 2 دن 3 دن کا صوم وصال تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ خود رکھتے تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا اور پلائے گا؟ ظاہر بات ہے۔ اب یہ کہ حضور کیسے رات بسر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، حضور ہوتے تو وہیں تھے اپنے حجرہ مبارک میں، ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہیں، وہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں تہجد بھی آپ کی ہوتی تھی، ظاہر بات ہے کہ یہ، اور وہاں پہ کھانا پینا کوئی ظاہری تو نہیں تھا۔ اب یہ سب روحانیت کی باتیں ہیں، وہ روحانی کھانا کھلاتا تھا اللہ تعالیٰ کو، روحانی مشروب پلاتا تھا اللہ تعالیٰ، تو یہ چیزیں ہمارے سمجھ سے بالاتر۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ حالانکہ قرآن مجید میں ایک اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ تو بشر ہونے میں ہمارے مثل ہیں،
لیکن روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتبار سے ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو طریقہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے، بحیثیت انسان آپ کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر بحیثیت انسان آپ شوہر بھی تھے، شوہر کے حیثیت سے آپ کا کیا رویہ ہے، کیا سنت ہے۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہیں، حضرت حفصہ کیا کہتی ہیں، بطور شوہر حضور کا کردار کیا ہے، آپ کا طرز عمل۔ یہ تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، صحابہ نے دیکھی ہے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے دیکھی ہے، اور ازواج مطہرات نے تو اتنا ایثار، اتنی قربانی کی ہے کہ بالکل خلوت کی باتیں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ واقف ہو جائے۔ اسی طرح حضور باپ بھی تھے۔ اب یہ فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کیسے باپ تھے، کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی۔ لیکن شفقت اور محبت اپنی جگہ، جب حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ کو۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس درجے محبت۔ لیکن وہی فاطمہ جو ہے ایک روز چل کر آئی ہے کہ ابا جان دیکھیے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، اور میرے کندھے کے اندر یہ بدیاں پڑ گئی ہیں، کیونکہ مشکیزہ بھر کر پانی کا میں لاتی ہوں کنویں سے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر نشان پڑ گئے، بدیاں پڑ گئی ہیں۔ اور ابا جان اب تو عام مسلمانوں کے گھر میں بھی فراوانی ہے، خوشحالی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد عام طور پر بڑی خوشحالی ہو گئی تھی، بہت مال غنیمت آیا تھا، لیکن حضور نے اپنے لیے وہی فقر کا معاملہ رکھا، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے۔ ازواج مطہرات نے اگر تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا تو ایلا کا واقعہ مشہور ہے، 1 مہینے تک آپ نے تعلق قطع کیے رکھا، یہاں تک کہ خبر موڑ گئی کہ شاید آپ نے تمام ازواج کو جو ہے طلاق دے دی ہے۔ اور اس کے بعد آیت تخیر نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، اے نبی انہیں کہیے کہ آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کر، مال دولت دے کر رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہی فقر ہوگا، یہی فاقہ ہوگا، یہی سختیاں ہوں گی، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ نے جب یہ شکوہ کیا کہ ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے گھر بار کے کاموں کے اندر میری مدد کر دیا کرے، کوئی غلام عطا کر دیں کہ جو یہ کام کر لے، پانی بھر کے لا دیا کرے، تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اتنی محبوب بیٹی اور اس کی طرف سے ایسی پیشنیٹ پلی آئے کہ وہ اپنے ہاتھ کے گٹے دکھا رہی ہے اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا رہی ہے، لیکن ایک طرف محبت، دوسری طرف یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ میں تمہیں اس سے بہت بہتر شے دیتا ہوں، دیکھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اصل عظمت، بطور انسان عظمت، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، پھر یہ کہ اس سے آگے چلے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا اسوہ موجود نہ ہو۔ دیکھیے کوئی آدمی سپہ سالار ہے، ظاہر بات ہے وہ سپہ سالار ہے تو معلم تو نہیں ہوگا کہ کہیں بیٹھ کر پڑھا بھی رہا ہو۔ حضور کی شخصیت میں تمام چیزیں جمع ہیں۔ آپ سپہ سالاروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، قاضی القضات کے لیے بھی نمونہ ہے، جج، ہائی چیف جسٹس کے لیے، آپ حاکم مملکت کے لیے بھی نمونہ ہیں، پھر آپ معلم بھی ہیں، آپ مربی اور مزکی بھی ہیں، آپ مسجد کے امام بھی ہیں، آپ اسی کے خطیب بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بڑی مسجد ہو تو خطیب صاحب علیحدہ ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی امام نہیں پڑھا سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کے شان سے فروتر ہے، زیادہ زیادہ آئے گے تو فجر پڑھا دیں گے، اور یہ کہ مغرب عشاء میں سے کوئی 5 وقتہ نماز، یہ تو عام امام ہوگا، خطیب کا تو معاملہ اور ہے۔ اور وہاں حال یہ کہ مسجد نبی کا خطیب بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقتہ امام بھی وہی ہے، وہی لوگوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں تو مسجدوں کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن اور آدمی رکھنا پڑتا ہے۔ امام صاحب کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، خطیب صاحب کے تو شان سے بہت ہی فرق۔ پھر جو ہمارے یہاں مربی اور مزکی ہوتے ہیں، روحانی تربیت دینے والے، وہ کبھی آپ کو امام بنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کبھی نماز نہیں پڑھائیں گے وہ، حالانکہ یہ مربی اعظم، مزکی اعظم، سب سے زیادہ روحانی تربیت دینے والا
وہی 5 وقتہ نماز پڑھا رہا ہے۔ ہمارے آج کل کے شیخ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے، وہ گویا کہ انہوں نے اس کو بھی گھٹیا سا کام سمجھا ہوا ہے۔ اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، وہ جو اقبال نے پھپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، تو گویا کہ یہ تو علیحدہ سا کام ہے، گھٹیا سا کام ہے، وہ کوئی اور پڑھا دے۔ ویسے وہ ان کا جو ہے معتقد ہوگا، مرید ہوگا جو پڑھا رہا ہے، اور وہ جو شیخ ہیں وہ خود اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ تو تعلیمات نبوی اور اسوہ نبوی کے قطعاً خلاف ہے۔ وہ تو جو شخص جس کا رتبہ ہے، جس کا کہ اس میں حیثیت سب سے اعلیٰ، اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب شیخ کی جو عقیدت دلوں میں ہوتی ہے، جو مربی ہے، مرشد ہے، مزکی ہے، اس کی جو عقیدت اور محبت ہوگی، کیا وہ ایک عام جو ہے کوئی قاری صاحب کو حافظ صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے تو کیا وہ کیفیت ہوگی لوگوں کی؟ نہیں ہوگی۔ تو کوئی زندگی کی حیثیت ایسی نہیں ہے۔ اسٹریٹ پریچنگ ہے تو وہ بھی مکے کے اندر آپ نے گلیوں کے اندر گھوم پھر کر تبلیغ کی، اور یہ کہ پی پی کال جسے کہتے ہیں، ایک آدمی سے جا کر بات کرنا، گھر پر دستک دینا، بات کرنا، اور اس تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ گویا کہ انسانی جو بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، ایک انسان جتنی مختلف حیثیتوں میں کام کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں جمع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے جو آیت سورہ احزاب میں آئی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں مکمل اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک سپہ سالار جنرل اکبر خان نے کتاب لکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت ایک سپہ سالار، کتاب لکھی باقاعدہ۔ معلوم ہوتا کہ حیرتناک حد تک آپ اس فن سے واقف تھے۔ اسی طریقے سے مختلف اعتبارات سے لوگوں نے سیرت کے پہلوؤں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہر حیثیت میں آپ اسوہ ہیں، اسوہ قابلہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ بلکہ ایک لطیفے کی بات سمجھ لیجئے، صرف ایک پہلو انسانی زندگی کا ایسا ہے جس میں حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے۔ آپ ذرا چونک جائیں گے یہ کیا بات کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی تنقیص نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے۔ ہے انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس میں حضور اسوہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں کا نسوانی پہلو زندگی کا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں حضور کے لیے کیسے اسوہ ہوگا؟ بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے شوہر کے ساتھ، شوہر کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہ اسوہ تو موجود ہے۔ بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہ اسوہ تو نہیں ملے گا، حضور کی زندگی میں تو نہیں ملے گا۔ اور جو بھی نسوانی معاملات ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ حضور کی سنت تو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے سورہ احزاب کے جس صورت میں وہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں فرمایا گیا ہے اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم اسوہ ہو خواتین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کے ذریعے سے، اسوہ ازواج مطہرات سے حضور کے اسوے کے اس خلا کی تکمیل کی گئی، اسے بھر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ آئے ہیں انما یرید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور کر دے، اور یطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں اللہ تمہیں بالکل پاک کر دے، بالکل پاک صاف کر دے تاکہ تم اسوہ بن سکو۔ اسوہ تو تبھی بنوگی نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو۔ اسی ضمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ اجتماعی سطح پر آج پوری دنیا مان رہی ہے، عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو صدی ختم ہو چکی ہے 20ویں صدی، اس پہلو سے 3 گواہیاں ایسی آئی ہیں اس صدی کے دوران۔ 1920 میں تقریر کی تھی اسی شہر لاہور میں ڈاکٹر ایم این رائے، یہ بہت بڑا کمیونسٹ تھا۔ کمیونسٹ انٹرنیشنل جو ایک بڑی ٹاپ کی آرگنائزیشن تھی جس کا کہ صدر مقام ماسکو میں ہوتا تھا، اس کا رکن تھا یہ۔ اس نے تقریر کی تھی یہاں بریڈلا ہال، یہ کہیں غالباً سرکولر روڈ کے آس پاس کوئی ہال ہوتا تھا، اب تو وہ گرا گیا، ختم ہو گیا۔ وہاں تقریر کی تھی جس کا عنوان تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا۔ اب یہ وہ شخص کہنا جو خود انقلابی ہے، خود کمیونسٹ ہے، ٹاپ کے لیول کا کمیونسٹ، وہ جانتا ہے انقلاب کہتے کسے ہیں، انقلاب کے تقاضے کیا ہیں، انقلاب کی عظمت کے جو ہے وہ اس کے پیمانے کیا ہوں گے وہ جانتا ہے، اور وہ اس نے کہا ہے کہ عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے۔ بڑی پیاری باتیں اس نے کہی ہیں کہ عام طور پر لوگ
یہ جو مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی 24 برس کے اندر اندر آکسس سے اٹلانٹک تک پہنچ گئے، تو لوگ اس کو کمپیئر کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے سکندر اعظم آیا تھا مقدونیہ سے اور بیاس تک آ گیا تھا، یا اٹیلا چلا تھا منگولیا سے اور ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا تھا۔ اس میں کوئی بھی ان کے مابین کوئی مشابہت نہیں، وہ خالص خونریزی تھی، خالص حکومت جو ہے وہ ان کی قائم کرنا پیش نظر تھا۔ ان کے ذریعے کوئی نئی تہذیب دنیا میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن دنیا میں نہیں آیا، کوئی علم کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی۔ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ جب نکلے ہیں جزیرہ نما عرب سے، تو ان کے ذریعے سے ایک نئی تہذیب سے دنیا روشناس ہوئی، ایک نیا نظام، ایک نیا تمدن، ایک نئی سیاست، اور یہ کہ علم کی روشنی پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ساری باتیں ایم این رائے نے کہی ہیں اور 1920 میں کہی۔ پھر تقریباً درمیانی عرصے میں ایچ جی ویلز، جو بہت بڑا ایک، ویسے تو یہ کہ وہ سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے کہ جو سائنسی کہانیاں اس نے اپنی امیجنیشن سے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے سائنسی ترقی کے ذریعے سے، تو اس کو اس نے ناولز اور کہانیوں کی شکل میں مرتب کیا۔ لیکن اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ اور انجام دیا، پوری دنیا کی تاریخ ایک والیوم میں، ایک چھوٹی ایک ذرا بڑی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، پوری دنیا کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے دریا کو کوزے میں بند کیا جسے کہتے ہیں۔ وہ جو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ ہے، اس میں جب حضور کے چیپٹر پر آیا ہے تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے حضور پر بڑے رقیق حملے کیے۔ آپ کی جو تعدد ازدواج ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ شے وہ ہے جو کسی عیسائی کے حلق سے اتر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں، اسوا جو ان کے لیے ہے، وہ تو حضرت مسیح ہے، انہوں نے شادی نہیں کی۔ یا نمبر 2 پر چلیے، حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اس اعتبار سے وہ تسلیم کر لیں گے اس لیے شادی نہیں کی، خدا کے لیے تو یہ چیز جو ہے کوئی مناسبت رکھتی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی۔ گویا کہ تجرد کی زندگی روحانیت کا لازمی تقاضا ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ان کی ننیں ہوتی ہیں، وہ پادری ہوتے ہیں جو ساری عمر شادی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ اب حضور نے تو کی ہیں شادیاں 11، وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے جہاں رقیق حملے کیے ہیں حضور کی سیرت کے اس پہلو پر، بالکل ایسے جیسے رشدی نے حملے کیے، شاطب رسول نے۔ لیکن آخر میں جب آ کر خطبہ حجۃ الوداع کی کوٹیشن دی ہے کہ حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقویٰ کے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ کوٹیشن دے کر وہ لکھتا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، وہ اگرچہ اب تازہ جو ان کا ایڈیشن ہے ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کے ایڈیشن سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ جو اس وقت کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتر سکی کہ حضور کی شان میں اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس نے کہا although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی اخوت اور حریت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور حضرت مسیح کے ہاں بھی ہمیں بہت واعظ مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر ایک نظام اور ایک معاشرہ بالفعل قائم کرنا سب سے پہلے یہ کام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے کوئی قائم نہیں کر سکا۔ واعظ کہتے رہے، تلقین کرتے رہے، نظام قائم نہیں ہوا۔ نظام قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اب سے کوئی 21 برس پہلے 1980 میں امریکہ میں کتاب چھپی تھی۔ میں نے آپ کو زمانی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی مشرق اور ہندو، ایم این رائے، اور وہ 1920، اور وہ صدی کا وسط ایچ جی ویلز، اور وہ برطانیہ میں، اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ 1980، اور وہ ویسٹ میں امریکہ میں مینہٹن میں کتاب چھپی دی 100، اور اس شخص نے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن
of the 100 most influential personalities of human history. کہ پوری انسانی تاریخ میں سے وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے، ایسے 100 آدمی اس نے پک کر لیے، پک اینڈ چوز کر لیے. یہ مشرق سے، مغرب سے، یہاں سے، وہاں سے، 1000 سال پہلے کے لوگ، 2000 سال پہلے کے لوگ، 100 آدمی چن لیے. پھر ان میں درجہ بندی کی، ان میں سب سے زیادہ کون ہے کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہو، سب سے بڑھ کر. پھر کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر حضور کو لایا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ نہیں ہوا، عیسائی اب بھی ہے، زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اس نے اعتراف کیا ہے. اور وہ یہ کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار اور اعتراف دشمن کرے. نمبر 1. اور اس نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے لازماً پوچھا جانا چاہیے. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کو کیوں لا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہے، درمیان میں نیوٹن کو لایا ہے. نیوٹن جو بابا آدم ہے موجودہ طبعیات کا، فادر آف فزکس، اس کو نمبر 2 پر لایا حضور کے بعد. نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لایا ہے. نمبر 50 پر حضرت عمر کو لایا ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں لایا، امت میں سے کسی اور کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کا ہے. وہ کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور وہ وضاحت کیا تھی؟ دس از بیکاز ہی، دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، از دی اونلی پرسن supremely successful in both the secular and religious fields. انسانی زندگی کے یہ 2 گوشے، ایک مذہب ہے، اخلاق ہے، روحانیت ہے. ایک سیاست ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، ایک دنیاوی معاملات ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں یا اس میدان میں اونچے ہیں تو دوسری طرف کوئی حیثیت نہیں، یا دوسرے میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کوئی حیثیت نہیں. اب حضرت مسیح علیہ السلام روحانیت، دین، اخلاق بہت بلند، لیکن حکومت، ریاست، سیاست 0. گوتم بدھ بھی اسی طرح، ایک بہت بڑا مذہب اس نے ایجاد کر دیا، لیکن سیاست، ریاست 0. دوسری طرف بہت بڑا فاتح سکندر اعظم، میکیڈونیا، آج کل میسیڈونیا آپ پڑھتے سنتے ہوں گے خبروں میں، میسیڈونیا، ہم پہلے سے مقدونیہ کہتے ہیں اسے. اس مقدونیہ سے نکل کر اور وہ کہاں تک آیا؟ دریائے بیاس تک، سب کو فتح کرتا چلا گیا. لیکن روحانی اور مذہبی اعتبار سے 0 نہیں بلکہ -100 پہ جانا پڑے گا. اس کے ہاں اخلاق اور دیانت اور اس کا کوئی سوال تھا ہی نہیں، مذہبیت کا کوئی آس پاس بھی گزر نہیں تھا. اس نے اٹیلا بھی بہت بڑا فاتح، چنگیز خان بہت بڑا فاتح، لیکن دوسری طرف مائنس میں ویلیو لے جانی پڑے گی. اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ وہ کہہ رہا ذہانت کی بات ہے. یہ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان پوری انسانی تاریخ کا ایک ہی ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہلو سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں صرف تذکرہ کروں گا اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا. مجھے ایک اور بات پر ذرا زیادہ زور دینا ہے، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ حضور کا کارنامہ حیات عظیم ترین انقلاب برپا کر دینا، وہ چیز کہ جو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، جو دشمنوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایم این رائے کی سمجھ میں آ رہی ہے، جو اگر ایچ جی ویلس کی سمجھ میں آ رہی ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو سمجھیے مبرہن ہے. لیکن اس میں جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت غور طلب پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میتھڈالوجی کیا تھی، وہ طریقہ کار کیا تھا جس سے آپ نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. یہ عظیم کارنامہ جو کسی اور نبی کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء ہے، امام الناس ہے اور خلیل اللہ ہے، لیکن انقلاب تو برپا نہیں ہوا آپ کے ہاتھ میں، وہ نظام تو قائم نہیں ہوا جو حضور نے کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حالانکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن مجید کا 1/13 حصہ جو ہے حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے. 6,500 آیات ہے ٹوٹل، 550 آیات قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے. اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا. لیکن ان کے ذریعے بھی انقلاب نہیں آیا. قریب آ گئے تھے،
اگر ان کے ساتھیوں نے کوڑا جواب نہ دیا ہوتا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اگر وہ جواب نہ دیتے تو ان کے ہاتھوں ایک عظیم مملکت اسلامی قائم ہو جاتی، لیکن نہیں، کوڑا جواب دے دیا ساتھیوں نے۔ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 3 سال کی صرف یہ دعوت و تبلیغ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضور کے جیسے ابتدائی 3 سال تھے، بس یہیں تک سمجھ لیجیے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ایک کام جو ہوا ہے یہ تاریخ میں صرف حضور کے ذریعے سے ہوا، لیکن اس کے لیے میتھڈالوجی کیا تھی، منہج انقلاب نبوی، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، تورات کا ذکر کیا، پھر حضرت مسیح کا ذکر کیا اور انجیل کا ذکر کیا، پھر حضور سے خطاب ہوا اور قرآن کا ذکر ہوا، اور پھر ایک بات فرمائی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت معین کی، ایک منہاج معین کیا۔ عام طور پر مفسرین نے، علماء نے یہ شریعت اور منہاج کے فرق کو سمجھا نہیں، وہ سمجھا کہ مترادف ہے، شریعت اور منہاج ایک ہی طریقہ ہے، نہیں، ایک ہی بات نہیں ہے۔ شریعت قانون ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، روزے کے احکام یہ ہیں، حج کے احکام یہ ہیں، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ منہاج کیا ہے؟ وہ طریقہ کار جس پر وہ عمل پیرا رہے۔ حضرت ابراہیم کا منہاج کچھ اور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہاج ایک مسلمان قوم جو دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، مظلوم تھی، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم ان کو جو دبا دیے گئے تھے زمین میں، ہم انہیں ذرا ان پر احسان کریں، انہیں اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا زور اس پر لگا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کرا دیں۔ پہلی ہی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے، اسی میں آپ نے مطالبہ رکھ دیا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اب ان بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو جہاں سے یہ آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف کے زمانے میں، اب وہیں واپس جانے دو، ان پر ظلم نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کا منہاج کیا تھا؟ انہوں نے، حالانکہ رومنز جو ہے حکومت کر رہے تھے اس وقت، جو عالم یہودیت تھا اس پر، لیکن رومیوں کے خلاف کوئی آپ نے کام نہیں کیا۔ یہودیوں کے اندر حقیقی ایمان اور حقیقی روحانیت کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، آپ نے دعوت دی ہے، دعوت کے قبول کرنے والوں کو آرگنائز کیا ہے، ایک سم و طاعت والی جماعت کے اندر، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، لسن اینڈ اوبے والی جماعت۔ پھر ایک وقت تک جب تک کہ طاقت کافی نہیں تھی، آپ کا حکم یہ تھا اپنے ماننے والوں کو کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تم جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے۔ ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے اور لوگوں کی تربیت بھی ہو گئی ہے اور لوگوں میں اپنی ہر چیز قربان کر دینے کا ارادہ بھی پختہ ہو گیا ہے اور وہ نظم کے بھی خوگر ہو گئے، سب و طاعت کے عادی ہو گئے، پھر آپ نے تصادم کیا، پھر آپ نے لڑائی مول لی، پھر آپ نے جنگ کی اور قتال کیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ یہ منہاج ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھے، اس کے لیے سیرت کا جو بٹوین دی لائنز ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، بین السطور، یا یوں کہیے جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو ہے جیسے تاریخ، ایک ہے فلسفہ تاریخ، اسی طرح ایک ہے سیرت، ایک ہے فلسفہ سیرت۔ فلسفہ سیرت کو سمجھنے کے لیے اب میں اپنی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد میں سن 84-85 میں 11 جمعوں میں مسلسل میں نے تقریریں کی تھی منہج انقلاب نبوی پر، اور پھر وہ تقریریں جو ہے ٹیپ سے اتری، کتابی شکل میں شائع ہوئی، اس کے بعد ان کو ری ایڈٹ بھی کیا گیا، منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ کتاب موجود ہے۔ جو شخص بھی دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو، عزم رکھتا ہو کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے ہم پر، جب تک پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ لگنا چاہتے ہیں تو پہلے اس میتھڈالوجی کو سمجھیے کہ حضور نے وہ کام کس طور سے کیا تھا۔ لیکن تیسری بات جو آج مجھے کہنی تھی، یہ تیسری کیسے ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1،